تحریک انصاف نے حکومت سے مذاکرات میں مطالبات کا ابتدائی خاکہ پیش کر دیا۔ بانی سمیت تمام اسیروں کی رہائی، 9 مئی اور 26 نومبر واقعات کی عدالتی تحقیقات کرانے کا مطالبہ کیا گیا۔ باضابطہ چارٹر آف ڈیمانڈ 2 جنوری کو پیش کیا جائے گا۔ وزیراعظم نے حکومتی مذاکراتی ٹیم میں اعجاز الحق اور خالد مکسی کو بھی شامل کر لیا۔ بات چیت میں قومی سلامتی کو ملحوظ خاطر رکھنے کی تلقین بھی کی۔ اسپیکر کی میزبانی میں مذاکرات کی پہلی بیٹھک ہوئی۔ تحریک انصاف نے مطالبات کا ابتدائی خاکہ پیش کر دیا، جس میں بانی سمیت تمام اسیروں کی رہائی، 9 مئی اور 26 مئی کے واقعات کی عدالتی تحقیقات کرانے کا مطالبہ کیا گیا۔ باضابطہ چارٹر آف ڈیمانڈ 2 جنوری کو پیش کیا جائے گا۔ آئندہ اجلاس میں اپوزیشن تحریری طور پر مطالبات اور شرائط پیش کرے گی۔ اسد قیصر نے آگاہ کیا کہ عدالتی کیسز اور ملک سے باہر ہونے کی وجہ سے اپوزیشن کی کمیٹی کے تمام اراکین اجلاس میں شریک نہ ہو سکے۔ مذاکراتی کمیٹیوں کے درمیان 2 گھنٹے تک جاری رہنے والی بات چیت کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ اعلامیہ کے مطابق اجلاس میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں شہید ہونے والوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ حکومت اور اپوزیشن کو مذاکراتی میز پر بٹھانے کے لیے اسپیکر ایاز صادق کے کردار کو بھی سراہا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے حکومتی اتحاد کے ممبران پر مشتمل مذاکراتی کمیٹی میں اراکین قومی اسمبلی اعجاز الحق اور سردار خالد مکسی کو شامل کر دیا۔ وزیر اعظم نے اس امید کا اظہار کیا کہ ملک کے وسیع تر مفاد کے لیے مذاکرات میں مثبت پیش رفت ہوگی۔ ملک کا مفاد سب سے مقدم ہے، قومی سلامتی کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔